الرحمن الرحیم۔ جناب آج ہم لوگ پارہ نمبر 1 اور رکوع نمبر 2 کی جو ہے تلاوت و ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں، لیکن ظاہری شو کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اندر سے وہ ایمان نہیں لائے، وہ صرف ظاہری شو کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان کے لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، جیسا کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ ایمان لے آئے، اسی کی آگے یہ تسلسل ہے۔ بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان کے اللہ پاک کے لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعہ میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے کہ اپنی ذات اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ ایکچولی وہ حقیقت میں کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے، وہ دھوکہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ان کو علم نہیں ہے، وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ وما یشعرون، اور واقعی کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کرتے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، ان کے دل مریض ہو چکے ہیں، دلوں میں منافقت ہے، مرض ہے۔ اور بھی اللہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض، اور اللہ تعالیٰ نے اور ان کو زیادہ مریض بنا دیا ہے، اور ان کے لیے سزا دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی زیادہ مریض بنا دیا اور ان کے لیے سخت سے سخت سزا تعین کر دیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز کے فساد مت کرو، زمین پر فساد برپا مت کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، اللہ کے پیارے لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر فساد برپا مت کرو، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ تو اصلاح کرنے والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، فاسد ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ہی ایسا ایمان لے آؤ جیسا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائے ہیں۔ بے وقوف، یاد رکھو بے شک یہی بے وقوف ہیں، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، لیکن وہ آگے سے ٹال مٹول کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن وہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ملتے ہیں دو منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں تو اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں۔ جب شر پسند لوگوں کے ساتھ جب پاس جاتے ہیں، سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اس کو کہتے ہیں منافقت۔ تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں،
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو، وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگردن ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل کر دے رہے ہیں دن بدن تاکہ یہ سدھر جائیں، لیکن وہ دن بدن اپنی سرکشی اور اپنی منافقت میں زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، تو سود ماننا ہوئی ان کی تجارت۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لی بجائے ہدایت کے، یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا بجائے سیدھا راستہ یا ہدایت والا راستہ اپنانے کے۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، تو سود مند نہ ہوئی ان کو یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے سے چل پائے، ان کو یہ تجارت یہ کام فائدہ مند نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ صحیح طریقے سے زندگی میں چل پائے، زمانے میں چل پائے۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے کہیں آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا ہو، اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کوئی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں، اور کچھ دیکھتے بالتے نہ ہو۔ ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے آگ جلائی اپنے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو سلب کر دیا ہو اور پھر ان کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہو، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے، اب دوبارہ اللہ کی طرف یہ لوگ رابطہ نہیں کریں گے، رجوع ارجا، واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ اور کصیب من السماء، یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے، اور کصیب من السماء، ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے فی ظلمات و ورعد و برق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ بارش و آسمان کی طرف، آسمان اندھیرا ورد برق کو، جو لوگ اس بارش میں چل پڑتے ہیں، روٹھنے ہیں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال کے، کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ بہاتے میں لیے ہوئے ہیں ان کافروں کو۔ اور جب بارش آتی ہے، بجلی گرجتی ہے، یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں خوف سے کہ ہم شاید یہ نہیں سنیں گے، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، جو کڑک آتی ہے، جو بجلی کی آواز آتی ہے، اس سے ڈر کے، موت کے خطرے سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں کہ شاید ہم انگلیاں ڈال دیں گے، ہم سنیں گے نہیں اور ہمیں کوئی نہیں دیکھا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ فاذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بینائی اس نے لے لی ہے۔ برق بہت تیز رفتار ایک چیز ہوتی ہے، بجلی سے بھی تیز چلتی ہے، برق کو بولتے ہیں۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے ان کی بینائی چھین لیا حقیقت میں۔ فَإِذَا أَظْلَمُهُمْ، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلتا ہوا شروع کیا۔ جب بھی ان کو بجلی کی تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے، وہ لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جب ان پر تاریکی
تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور جب ان کے اوپر اندھیرا آتا ہے تو وہ وہیں پہ کھڑے رہ جاتے ہیں، کہیں حرکت نہیں کر سکتے۔ ان اللہ ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کی ہر چیز ضبط کر سکتے تھے، سلب کر سکتے تھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی۔